دین اسلام نے اس کے لیے کیا کیا؟ سب سے پہلے شریعت نے یہ بات کہی کہ ہر انسان کوئی اپنا ہے، پرایا ہے، قریبی ہے، دور کا ہے، وہ مالک ہے، مزدور ہے، اجیر ہے، آجر ہے، ملازم ہے، غیر ملازم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم ہے یا محکوم ہے، ہر ایک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق ان کو مقرر کر دیا، ہر ایک کا ایک دائرہ مقرر کر دیا کہ اس دائرے کے اندر تم نے رہنا ہے، تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اور اس کے علاوہ اگر تم کسی کا اگر حق کھاؤ گے، اپنے دائرے سے باہر جانے کی کوشش کرو گے تو یہ ظلم ہوگا۔ شریعت نے پھر یہ بات نہیں صرف کی کہ ہر ایک کو اس کے حق ادا کیے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ اہل ایمان کو ایک چیز سکھائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اگرچہ وہ ان کو اہل ایمان کو یہ چاہیے کہ دوسروں کے حقوق جو ہیں یہ ادا کریں، اپنے دائرے کے اندر رہیں، لیکن شریعت یہ چاہتی ہے حقوق کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ مزید اچھا سلوک کیا جائے، مزید ایثار سے کام لیا جائے، مزید قربانی دی جائے، اور اگر دیکھا جائے فلاں مسلم کو اس کی زیادہ ضرورت ہے تو اپنے آپ پہ ترجیح دیتے ہوئے اس کو وہ چیز، وہ نعمت جو ہے وہ اس کو دے دے، تاکہ کسی قسم کا احساس کمتری یا کہتری جو ہے یہ کسی انسان کو نہ آئے۔ اسلامی تعلیمات میں خاص کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے وہ عناصر جن کی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں، امن اور سکون اور اسلام کے مخالف جو چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ غربت ہے۔ غربت کو دنیا کہتی ہے کہ یہ جرائم کی ماں ہے، مدر آف کرائمز لوگ اسے کہتے ہیں، کہ یہ جتنے بھی دنیا میں جرم ہوتے ہیں، وہ بدکاری ہے، وہ بے حیائی ہے، یا اس کے علاوہ وہ چوری ہے، وہ ڈاکہ ہے، کسی کو مارنا ہے، یا انسان اس غربت اور مالی کمزوری کی وجہ سے شریعت نے اس کے لیے بھی پھر غریبوں کے لیے خاص طور کے بڑے بڑے پیکج عطا کیے کہ غریبوں کے لیے یہ صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی ذاتی کمائی صرف ان کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے صدقہ، ان کے لیے خیرات، ان کے لیے زکوٰۃ، ان کے لیے عشر، اور اسی طریقے سے مزید ان کو، اور اگر کوئی غریب مسکین ایسا آدمی ہے وہ قرض حسن مانگتا ہے تو وہ بھی دیا جائے تاکہ وہ جرم نہ کرے۔ شریعت پھر کہتی ہے مزید اس کے آگے، ایک انسان کما نہیں سکتا یا اس کا کمانے والا کوئی نہیں، کیا اس کو جرم کر لینا چاہیے؟ جرم نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز کی اس کو کمی ہے وہ مسلمانوں کی حکومت کو بتائی جائے کہ یہ ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے جو اقدامات کیے ہیں، ایک بچہ جس وقت پیدا ہو اسی وقت سے اس کا وظیفہ جو وہ لگا دیا جائے، ہر قسم کی تعلیمی اخراجات جو ہیں یہ اسلام اور مسلمانوں کی حکومت کے ذمہ ہیں، اور اگر کوئی اس کے باوجود غریب ہے وہ زکوٰۃ فنڈ سے جا کے وہ لے، وہ صدقہ فنڈ سے جا کے لے، اور اگر کسی بچی کے سر پہ، کسی عورت کے سر پہ اس کا میاں نہیں، کمانے والا باپ نہیں، اس کو مانگنا نہیں چاہیے، اس کو در بدر ذلیل و رسوا نہیں ہونا چاہیے، مردوں کی اس سوسائٹی میں اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے شریعت نے وظائف مقرر کیے ہیں کہ گھر بیٹھ کے اس کو وظیفہ جو ہے، اس کا خرچہ جو ہے، اخراجات جو ہیں، یہ اس کو ادا کیے جائیں تاکہ وہ بیچاری اپنی عزت کی حفاظت کر سکے اور وہ جرم سے بچ سکے۔ پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان دوسروں کو ترجیح دینے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود، انسان دنیا کے بڑے بڑے مسائل میں سے ایک تو غربت کا مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ انسان کا خاص کر کے مسلمان ممالک میں آج کل بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں بڑھا، ساری زندگی جو ہے ایک انسان کی، جس وقت وہ پہلے دن پہلا پیسہ کماتا ہے یہاں تک کہ مرنے تک ساری زندگی شادیوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ہمارے سارے کپڑے شادیوں کے ارد گرد، بڑی بڑی مارکیٹیں، عام پہننے کے لیے بہت تھوڑے ہیں،
یہ بات یاد، وہ بہت تھوڑی دکانیں ہیں جو عام، یہ سارے شادیوں کے گرد وہ کپڑے، ہمارے برتنوں کی مارکیٹیں، یہ ساری بیٹیوں کو دینے کے لیے ساری ان کے گرد گھومتی ہیں۔ ہمارا جتنا بھی الیکٹرانکس کا سامان ہے سارے کا سارا وہ بچیوں کے، کوئی بھی چیز، پھر پیسے جوڑ کے شادیاں کرنی ہیں، اس کے لیے پھر ساری زندگی بچی 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 اور بچی اور بچے کی زندگی، اور اس کے بعد شادی کے بعد پھر اس کے اخراجات جو ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر ہندوؤں اور سکھوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کی وجہ سے آ گئے ہیں۔ شریعت نے ان کا علاج بھی یہ کیا ہے کہ اتنے بڑے مسئلے کو ایک چٹکیوں میں شریعت نے اس کو حل کر دیا ہے کہ شادی کے اوپر کسی مرد کے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں، نہ بیٹی والے پہ، نہ بیٹے والے پہ، نہ دیگر، اور نہ ہی یہ بات کہی ہے کہ اتنے آدمیوں کو بلایا جائے، اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ پھر آرام سے ایک بچے کو بلایا گیا، بچی کو، بھائی اتنا حق مہر ہے، بیٹے تمہیں یہ قبول ہے؟ انہیں کہا قبول ہے۔ ایک پائی پیسہ بھی اللہ کی شریعت نے نہیں رکھا، کہا جرم نہ کریں۔ اس کے لیے وہ جرائم اور بے ایمانیاں اور رشوتیں اور حرام، جی میں بیٹی کے لیے سب کچھ یہ حرام کر رہا ہوں، نہ کرے۔ اللہ نے نکاح کو آسان کر دیا اور اس پہ ایک پائی پیسہ بھی اللہ نے خرچ نہیں کیا۔ پھر اس کے باوجود کوئی انسان جرم کیوں کرتا؟ جب اس کا کوئی حق نہیں مارتا۔ اللہ کی شریعت کی عدالتیں جب موجود ہیں شریعت اسلام میں، کسی کو اس کا حق مارنے نہیں دیتی، کس وجہ سے کوئی انسان جرم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بھی اس کا علاج یہ کیا کہ یہ انسانوں کو بتایا، اگر کوئی انسان میں بہت کسی انسان میں کمی کوتاہی اس میں رہ گئی ہے، وہ انسان اپنی کمی کوتاہی اگر اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، نہ ہوتی نہیں نظر آ، وہ صبر سے کام لے، کل قیامت کو اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اللہ کے پاس سے وہ اس کو جنتیں اور جنتوں کا وارث اور جنتوں کا شہزادہ اور سردار اور مالک بنا دیا جائے گا، ایسی نعمتیں جو اس نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ یہ اس کو ایک انسینٹیو دیا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، پھر یہ بات کہ اپنے آپ کو صبر میں رکھے، تحمل کی زندگی گزارے، جو کچھ اللہ نے دیا قناعت کے ساتھ زندگی گزار، ایسا نہ ہو کہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلا دے اور قیامت کے دن وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ جہنم سے ڈرایا ہے پھر اس کو۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر معاشرے میں کچھ انسان ایسے ہیں جو لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں، جو راہ جاتے انسانوں سے ان کا مال، ان کی دولت، ان کی عزت وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا امن اور سکون جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شریعت اسلامیہ نے پھر اس کا بھی ایک علاج رکھا ہے تاکہ اسلام کی سلامتی یہ قائم رہے۔ وہ علاج جو ہے ایسے ناسوروں کے لیے، ایسے گندے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر علاج بھی بتائے ہیں کہ اس گندگی کو کس طریقے سے صاف کیا جائے، کیسے ان کانٹوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے، کیسے ایسی گندی ذہنیت کو صفائی کر دی جائے، اور یہاں تک کہ شریعت نے پھر اس کا ایک علاج رکھا کہ معاشرے میں امن، سکون، یہ سب کچھ قائم کرنے کے باوجود، ہر چیز، ہر نعمت دینے کے باوجود انسان اگر پھر بھی کوئی ایسی مجرمانہ ذہنیت کا انسان وہ پھر بھی ایک معاشرے میں اپنی داغ بٹھانا چاہتا ہے جرائم کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا ایک علاج رکھا ہے، کیا؟ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس دنیا میں اس کو سانس لینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ دنیا تو اللہ نے اسلام کو بھیج کے، آدم علیہ السلام کو بھیجا، اسلام ساتھ بھیج دیا، دین اسلام، یہ تو امن سکون کا گہوارہ زندگی ہونی چاہیے، اور وہ انسان جو انسانوں کے امن سکون اور ان کی زندگیوں اور عزتوں سے کھیلتا ہے، اس کو دنیا سے اس کا خاتمہ کر کے صفائی کر دی۔ جس طرح آپ نہیں یہ چاولوں میں سے گندگی نکال، دال، کھانے پینے کی چیزوں کس طرح بال کی طرح سے شریعت اسلامیہ ایسے گندوں کو پکڑ کے ان کے ٹکڑے کر کے پرے کر دیتا۔ یہ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات کی ہے. یہ سورہ مائدہ میں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم. وہ انسان جو ہے دوسرے انسانوں کا امن سکون ان کا چین جو ہے زندگی کے جو ضائع کرنے والے ہیں ان کے اوپر حملے کرنے عزت و ناموس کے اوپر حملے کرنے والے لوگ ان کا ایک ہی علاج ہے. اگر مسلمانوں کے رستے جو ہیں اللہ نے ان کو محفوظ کو آتے جاتے اکیلا مسلمان جائے اس کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہے ایک اکیلی عورت جو ہے یہ سفر نہ کرے یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی سفر کرتے اس نے گناہ نافرمانی کی ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کو پکڑ کے اس کے سو ذلیل اور رسوا کیا جائے اس کی عزت اور ناموس کو تار تار کر دیا جائے یہ اس کا مطلب بالکل نہیں. اگر اس نے گناہ کیا تو یہ الگ بات ہے. ایک مرد کسی رستے سے جاتا ہے اس کو لوٹ لیا جاتا ہے اس کی کاریں اس کی سواریاں چھین لی جاتی ہیں اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑ ذلیل اور کئی دفعہ معمولی سی اس نے مدافعت کی اس کی وجہ سے گولی مار کے قتل کر کے چلے گئے. اللہ نے ان کا ایسے لوگوں کا یہ جو فسادی قسم کے لوگ ہیں مفسد قسم کے لوگ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض ان کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے جو دنیا میں فساد کرتے ہیں یقتلوا نہیں کہا یقتلوا کا مطلب ہوتا ہے اس سے پھر ایسے انسانوں کو قتل کر نہیں یقتلوا کا مطلب ہوتا ہے ان کی لاشوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیے جائیں سڑکوں کے اوپر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ریاست اور مسلمانوں کی بچی اور بچہ رستے میں جاتے اس کو لوٹ لیا جائے اور عزت کو پائمال کر دیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے حکمران جو ہیں جو وہ پہلے ہوں وہ پچھلے ہوں وہ آج کے ہوں یہ بے ایمان پتہ نہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. یہ اللہ کا نظام کیوں نافذ نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو امن اور سکون ان کو میسر ہو؟ کیوں نہیں اللہ کا نظام نافذ کرتے یہ؟ اور اس قدر ذلیل اور کٹیا اور غیر سیاری لوگ جو ہیں یہ بڑے بڑے نمائندے بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ شراب پہ پابندی لاؤ مسلمان کہتے ہیں لو جی یہ تو شدت پسندی ہے اور عزت. اور ان کے یہ لوگ مجھے اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ کون ہیں ہمارے حکمران کیسے حکمران رہے ہیں. 73 سال پاکستان کو ہو گئے اور آج تک یہ ہے کہ اللہ کا قانون نافذ نہیں کر سکے. کون سی مشکل تھی کون سی چیز ہے کہ کس زبان میں جو سمجھ نہیں آتی اللہ کا قرآن کس زبان میں جو ہے سمجھ نہیں آتا اس کے ترجمے ساری دنیا میں تقریباً اس وقت دنیا کی 62 یا 64 زبانوں کے اندر قرآن مجید کے ترجمے اور تشریح موجود ہیں اور 1000 کے قریب قرآن مجید کی اس وقت تفسیریں لکھی جا چکی ہیں. کیا بات سمجھ نہیں آتی؟ اس کا مطلب ہے اگر تم اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتے تم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے نہیں.